بسم اللہ الحمدللہ اللہ حکم مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خون زیادہ دین محمد اسلام قبول کیجیے. اللہ راضی ہے, ہمیشہ راضی ہے. میرے رب العزت سب کی بقا سلامتی کرے. سب سے پہلے میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مہینہ چرونگی ساتھ اسرانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم میں ہوتا ہے. اس ٹائم آپ تشریف لائیں. بخار والا بخار کی حالت میں آئے, درد والا درد کی حالت میں آئے. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ بڑی خیر ہوگی. آج کے جو پروگرام بھی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں وہ ہے دمے کی بیماری. یہ وہ اذیت ہے کہ جس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے, بالکل بھی ممکن نہیں. کچھ بھی کر لو لیکن ایک دمہ جو ایک تکلیف نہیں, بیماری نہیں, اذیت ہے. بیماری کوئی آسان نہیں ہے, لیکن دمہ جو وہ اذیت ہے کہ وہ ہر مریض چاہے مرد اور بچے جوان بوڑھے ہیں نا, وہ سونے کے لیے ترستے ہیں. جہاں لیٹے سانس اکھڑش ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. اکثر یہ جو مریضوں کی جب میری بات ہوتی ہے, جو آتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری نیند یہ ہے, کرسی پہ بیٹھتے ہیں, سامنے اسٹول رکھا ہے, اسٹول پہ پاؤں لمبے کیے اور ایک دوپٹہ یہاں باندھا, ایک دوپٹہ یہاں باندھا بغل کے نیچے سے, اور اس طرح سو گئے. جب گریں گے تو دوپٹے سے بندھے ہوتے ہیں, بچ جاتے ہیں. تو یہ دمہ ایک اذیت ہے, لیکن الحمدللہ یہ قابل علاج مرض ہے. ہمارے ٹی وی پروگرام بہت سارے موجود ہیں, بہت سے لوگ اس میں آئے ہیں اپنے علاج کرانے کے بعد. وہ لوگ جن کو بائی برتھ پھیپھڑوں کا پرابلم تھا اور وہ ان کی تکلیف نہیں جا رہی تھی, اور وہ بھی الحمدللہ آج اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, اس سے اپنا زندگی گزار رہے ہیں. لیکن دمے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ بیماری کوئی بھی ہو, لیکن میری اس بات کو آپ اللہ کرے سمجھ جائیں. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, یہ 4 سبزیوں پہ آ جائیں, روٹی ڈبل روٹی پہ آ جائیں. دمے کے مریض کے لیے دودھ نہیں ہے, وہ چائے پی سکتا ہے, اور تمام چیزیں اس کے علاوہ بند رہیں گی. جب وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے, اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی. لیکن دمے کا مریض کبھی غلطی سے ٹھنڈی کھٹی چیزیں نہ کھائیں, جیسے کہ مولی ہے, کھیرا ہے, لیمبو ہے, املی ہے, اچار ہے, کولڈ ڈرنک, آئس کریم, یہ اس کے لیے زہر کا تل ہے. دمے کے مریض کے لیے اگر کوئی چیز عذاب ہے تو یہ ٹھنڈی کھٹی چیزیں عذاب ہیں. آپ دمے کے مریض کو گرم چیزیں دیں جس سے اس کو فائدہ ہوگا, اس کی بہتری, اس کی بقا ہوگی. لیکن جہاں ٹھنڈی چیزیں دیں گے تو وہاں اسی زندگی برباد ہو جائے گی. میں ایک طالب علم ہوں, ابھی زیر تعلیم ہوں, پڑھ رہا ہوں. 43 سال ہو چکے ہیں جو میں تعلیم میں ہوں, اور آگے جتنی زندگی میرے پاس ہے تو انشاءاللہ میں پڑھتا رہوں گا اور آگے سیکھتا رہوں گا. اور جو کہ میری جڑی بوٹیوں پہ کام میں کر رہا ہوں سچ ہوتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ خیر کرے, وہ بہت بڑی خیر ہو جائے. آپ دمے والے مریض کے لیے جو چیزیں ہدایات ہیں وہ آپ سمجھیں. پہلے ہے کہ آپ میرے کوشش کریں کہ میرے پاس آ کے علاج کریں تاکہ آپ کی جان چھوٹے, لیکن فوری طور پہ, وقتی طور پہ تو ہمیں کیا چیز فائدہ کرے گی, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کریلے کا جوس نکالیں, چھیلیں بھی نہیں, بیج بھی نہ نکالیں, جیسا ہے ایسا تھوڑا پانی ڈال کے گرائنڈ کریں. اس میں تقریباً 8-10 چمچے, عمر کے حساب سے خود تعین کر لیں, اس میں کریلے کا جوس نکالیں, کپڑے سے نچوڑنے کے بعد اس مریض کو پلا دیں. اس اگر شوگر نہیں ہے تو تھوڑا شہد میں ڈالیں, شوگر ہے تو ویسے پلا دیں. اس میں شوگر کے لیے بھی فائدہ ہے اور دمے کے لیے بھی فائدہ ہے. ایک کام تو آپ کا یہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ کہوہ جو ہے چینی پتی ڈالیں, اس میں لونگ, ادرک اور دال چینی, اس کا کعوہ بنا کے اس کو دینا شروع کریں. یہ بھی صبح شام دیتے رہیں, اس کو فوراً فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے پاس امراض کا الحمدللہ علاج ایک زمانہ گزر گیا ہے, اس میں علاج کرتے کرتے الحمدللہ آج مجھے بھی یاد نہیں کہتے ہیں لاکھ لوگوں میرے پاس علاج ہوا ہے, اور الحمدللہ رب نے شفا دی. جس کے نصیب میں کہیں اور شفا لکھی ہو وہاں یعنی ہوگی, اگر جس کے نصیب میں یہاں شفا لکھی تو اس سے یہ طے شدہ بات ہے, اس کو ملنی ہوتی ہے. دمہ قابل علاج بیماری ہے, علاج کروائیں اور زندگی سکون سے گزاریں. جتنے لوگ بیمار ہیں, اس کو دمے والا اپنا ایک ہاتھ گلے پہ رکھے, ایک سینے پہ رکھے, اور باقی جتنے مریض امراض کے لوگ ہیں وہ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھنے. اللہ سب تکلیف بیماری نہیں جاتا, مجھے پریشانی ختم, آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑ سکتے بیماری نہیں جاتا, چھوڑ دوبارہ پکڑ سب. یہ پروگرام کا آخری ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت, فی امان اللہ.